جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمپیریٹیو فقہ کا مطالعہ کر رہے تھے اور کمپیریٹیو فقہ میں ہمارا جو چیپٹر چل رہا ہے کتاب الزواج کا، کتاب النکاح کا۔ لاسٹ ٹائم ہم نے نکاح متع کے حوالے سے یعنی ٹیمپریری میرج اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈسکس کی تھیں۔ تو اب نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ ہے زواج التحلیل، جسے حلالہ کہتے ہیں۔ حلالہ جو ہے فقہا میں تو خیر بہرحال ایک اختلافی مسئلہ ہے، اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن پہلے ہم روایات کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ حلالہ کے بارے میں۔ ایک تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت یہ لے کے آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، کہ حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے، یعنی جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے وہ ظاہری بات ہے ہسبینڈ اینڈ وائف ہوں گے، جن میں سپریشن ہوگی ان کے لیے کوئی حلالہ کرے گا، اور کرنے والا وہ درمیان میں جو بھی ہوگا، بہرحال مفتی صاحب ہے یا جو بھی ہے مولوی صاحب، تو وہ بعض نے تو وہ باقاعدہ بورڈ لگایا ہوتا ہے نا، حلالہ سینٹر۔ تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو حلالہ جو ہے وہ کرنے والے پہ اور کروانے والے پہ۔ اب اس میں جب ان مفتی حضرات کو کہا جائے کہ بھائی اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو آپ نے اتنا بڑا لکھا ہوا ہے حلالہ سینٹر، اور اس کو بڑے ذوق شوق سے جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کہا ہے، حرامہ تو نہیں کہا۔ آپ سمجھیں؟ اچھا، یہاں سے لفظ حلال سے انہوں نے پکڑ لیا، یعنی لعنت کے لفظ کو فوکس نہیں کیا، لفظ حلال کو پکڑ لیا، ٹھیک ہے۔ تو حالانکہ اصل فوکس کرنے والی چیز یہ تھی کہ یہ وہ کام ہے کہ جس کے اوپر لعنت ہے، اور جن کاموں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت ہو، ظاہری بات ہے کہ وہ حرام کاموں میں یا گناہ کبیرہ میں سے آتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی محلل پہ اور محلل لہو پہ، ٹھیک ہے، حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا۔ تو صحابہ میں سے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ بن عمر، اور اسی طرح سے تابعین میں سے بھی ایک بڑی جماعت اسی کی قائل ہے کہ حلالے کا نکاح منعقد نہیں ہوتا، یعنی یہ نکاح باطل ہے، سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتا، ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ انہی روایات سے استدلال کرتے ہیں۔ ایسا یہ بھی متع کی ایک قسم تو نہیں بن جاتی؟ بعض فقہا کہتے ہیں کہ یہ متع کی ایک قسم ہے، کیونکہ وقتی ہے نا، وقتی نکاح ہے، تو اس لیے یہ بھی متع کی ایک قسم ہے۔ بعض فقہا نے یہ بات کہی ہے، وہ آگے بات آ رہی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں کرائے کے سانڈ کے بارے میں خبر نہ دوں؟ تو لوگوں نے کہا جی ضرور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ہے کہ جو کہ حلالہ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مال مویشی جنہوں نے رکھا ہوتا ہے تو وہ جس طرح سے کرائے کا سانڈ لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی جو ہے وہ مال مویشی کے لیے، تو اسی طرح کا معاملہ اس کا بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو لام ہے درمیان میں، اس میں زیر نہیں ہونی چاہیے تھی، محللہ اور پھر موٹی؟ کہاں پہ؟ محلل، محلل حلالہ کرنے والا، محلل جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہو، ایک اسم الفاعل ہے اور ایک اسم مفعول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ حلالہ کرنے والا اسم الفاعل کا صیغہ ہے، مفاعل باب تفعیل سے اسم الفاعل، اور مفاعل باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، جس کے لیے حلالہ کیا گیا۔ اگرچہ یہ روایت بعض اہل علم نے اس کو کہا ہے کہ یہ مرسل ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ بعض اہل علم نے اس روایت کو صحیح بھی کہا، لیکن یہ اگر اختلافی روایت ہو بھی، بعض دوسری روایات ہیں جو کہ صحیح درجے کی ہیں، جن میں اس فعل کی جو شناعت ہے، برائی ہے، اس کو واضح کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی یہ روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حلالہ کرنے والے کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نکاح تو وہ ہے جو رغبت کے ساتھ ہو، مطلب جہاں آپ کو رغبت ہوتی ہے، جس کو آپ لائف پارٹنر بنانا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جس سے آپ اپنی نسل آگے جاری کرنا چاہتے ہیں، اصل میں تو وہ نکاح ہوتا ہے۔ یہ نکاح تھوڑی ہے کہ کسی اور کا کام کرنے کے لیے آپ نے نکاح کر لیا، مطلب حلالہ میں تو مقصد یہ نہیں نہ ہوتا، رغبت کا نکاح نہیں ہوتا، وہ تو ہوتا ہے کہ جی اگلی کے لیے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، حلال کرنا ہے، یعنی اگلے کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے، اس کے لیے آپ جو ہے وہ نکاح کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ ایسا نکاح نہیں ہے کہ جس میں آپ دوسرے کے لیے کسی کو حلال کر رہے ہیں، اور نہ ہی یہ نکاح جو ہے وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کرنے کا نام ہے، استہزاء کہتے ہیں مذاق۔ یہ ابو اسحاق ان کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ وہ یہ کہتے تھے
کہ اگر میرے پاس کوئی ایسا شخص لایا گیا جو کہ حلالہ کرنے والا ہے یا جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہو تو میں اس کو رجم کر دوں گا. ٹھیک ہے, مطلب چونکہ وہ شادی شدہ ہے نا, ظاہری بات ہے اس کے لیے جو ہے وہ حلالہ کیا جا رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس معاملے میں سخت ہے کافی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے سوال ہوا حلالہ کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ جی کلاہما زان, دونوں جو ہے وہ زنا کر رہے ہیں. دونوں زانی میل اور فیمیل دونوں کو, مطلب جو دونوں یہ کام کر رہے ہیں. ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے جو ہے وہ سوال کیا, آپ اس عورت کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جس سے میں نے نکاح کیا اور میرا نکاح کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کو پہلے شوہر کے لیے حلال کروں. ایک بندے نے سوال کیا کہ جی میں نے کسی خاتون سے نکاح حلالہ کیا اور اس بندے نے مجھے نہیں کہا, یعنی شوہر نے مجھے نہیں کہا کہ تم میرے لیے نکاح حلالہ کرو, لیکن طلاق ہو گئی تھی تو میں نے خود ہی اس خاتون سے نکاح کر لیا اور میرے دین میں یہ ہے کہ میں اس کو طلاق دے دوں تاکہ وہ پہلے کے لیے کیا ہو جائے, حلال ہو جائے, اور اسے جو ہے وہ اس کی خبر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اگر یہ سینیریو یعنی اس نے ریکویسٹ نہیں کی اور اسے اس کی خبر بھی نہیں ہے, لیکن کرنے والا جو ہے وہ اس کے لیے اس کے ساتھ ایک بھلائی کرنا چاہتا ہے, آپ یوں سمجھ لیں جیسے رشتہ داروں میں ہو جاتا ہے چلو. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی اس کو یہی کہا کہ دیکھو نکاح وہی ہے جو رغبت کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے, یہ دوسروں کے لیے حلال کرنے کا نکاح یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہاں اگر وہ عورت تجھے بھلی لگتی ہے تو اس کو اپنے عقد نکاح میں روک رکھ, اور اگر نکاح کے بعد تجھے لگتا ہے کہ تجھے پسند نہیں آ رہی تو پھر اس کو جدا کر دے. تو رغبت کا نکاح یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, رغبت کے ساتھ آپ نے نکاح کیا, چل گیا تو ٹھیک ہے, نہ چلا تو جدائی ہے. اور ساتھ میں یہ کہا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہم اس کو زنا شمار کرتے تھے, اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ دیکھو یہ دونوں زانی رہیں گے بھلے 20 سال تک جو ہے وہ اپنے آپ کو نکاح میں سمجھیں. تو صحابہ کا موقف اس حوالے سے سخت تھا. ٹھیک ہے, مطلب وہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے نکاح حلالہ کو. یعنی اس چیز کو بھی صحیح نہیں سمجھتے تھے کہ وہ کوئی خود سے کرنا چاہے تو کوئی خود سے کرنا چاہے اور اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں نے اس کو دوسری کے لیے حلال کرنا ہے, اس کو بھی وہ کنڈیم کرتے تھے. صحابہ کا یہی تھا. سر انہوں نے یہاں لکھا خواہ 20 سال بھی اکٹھے ہوں, یعنی انہوں نے چھوڑا نہیں ہے تو بھی زنا میں شمار ہوگا. وہ ہاں وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ 20 سال بھی اکٹھے ہوں, چونکہ اس نے نیت یہ کر لی تھی تو انما الاعمال بالنیات. تو اگر وہ 20 سال بھی اس نے نکاح حلالہ چلا لیا تو وہ حضرت عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی وہ اس کا وہ بدکاری میں شمار ہوگا. مطلب ان کا موقف ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کوئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ویسے یہ جو ہے وہ پہلے شوہر کے لیے تو نہیں ہے کہ وہ دوبارہ پہلے شوہر کے پاس چلی جائے گی, وہ جو نہ کی حالت میں زانی رہے. نہیں یہ انہی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ انہی دونوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے نکاح حلالہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے جب نکاح حلالہ کیا ہے تو اب وہ مطلب 20 سال بھی اگر اپنے ساتھ چلا لیں تو پھر بھی ان کا معاملہ زنا کا بدکاری کا رہے گا. یہ بات کہی جا رہی ہے کیونکہ اس کی نیت کا اعتبار کیا نا انہوں نے, نیت کا. تو انما الاعمال بالنیات, تو جس نیت سے اس نے نکاح کیا تھا تو انہوں نے کہا اس نیت سے نکاح الاؤڈ نہیں تھا. ویسے اس میں رجوع والا معاملہ نہیں آ جاتا کہ اس نے رجوع کر لیا اپنی نیت سے کہ میں نہیں جو. اصل بات یہ ہے کہ جب ایک وقت میں ایک عقد ہو رہا ہے تو اس وقت نیت معتبر ہوتی ہے. ایک معاملہ ہو جائے تو اس کے بعد نیت معتبر نہیں ہوتی. یہ ایسی ہے جیسے آپ جو ہے وہ عمرہ کر کے آ گئے, اب آپ نے کہا کہ جی اب میں نیت کرتا ہوں کہ یہ میرے والد صاحب کے لیے تھا. یہ نہیں ہوتا. مطلب جو بھی عمل ہے نیت اس عمل سے پہلے ہوتی ہے یا اس کے ساتھ ہوتی ہے. آپ نے کسی بندے کو پیسے پکڑا دیے, ٹھیک ہے, اس نے استعمال کر لیے, سال بعد آپ کو یاد ہے آپ نے کہا یار یہ میری زکوٰۃ ہو گئی. نہیں, ایسا نہیں. ٹھیک ہے, نیت ہمیشہ عمل سے پہلے ہوتی ہے یا عمل کے ساتھ ہوتی ہے. ایک عمل آپ نے کر لیا, اب اس کے بعد نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جس نیت کے ساتھ وہ عمل کیا گیا تھا وہی نیت معتبر ہوتی ہے, اور یہ بات بہت لاجیکل بھی ہے. اگر ایسا معاملہ ہو جائے اسے معتبر کرنے کے لیے کیا ہے؟ اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو اسے معتبر بنانے کے لیے کیا ہے؟ بس یہی ہے کہ پھر طلاق نہ دے, پھر طلاق نہ دے اور اپنی نیت تبدیل کر لے. پھر آپ اس کو اور کیا کہہ سکتے ہیں, اپنی نیت تبدیل کر دے. ہم یہ کہہ رہے ہیں نا یہ حدیث تو نہیں ہے, ایک صحابی کا فتویٰ ہے, تو صحابی کے فتوے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے, اس کے بارے میں فقہا کی رائے. امام مالک اور امام احمد اور سفیان ثوری اور اسی طرح اہل الظاہر
اسی طرح حسن بصری، امام نخعی، قتادہ، لیث، عبداللہ بن مبارک وغیرہ، یعنی میجورٹی آف دی فقہا وہ یہی کہتی ہے جی نکاح حلالہ نہیں ہوتا، منعقد ہی نہیں ہوتا۔ ہاں کچھ فقہا نے کہا ہے کہ یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ کب جائز ہے؟ جب کہ اس کی شرط نہ لگائے۔ ایک تو یہ بات کس نے کی؟ شوافی نے کی۔ شوافی نے یہ بات کہی ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ شوافی نے یہ بات کہی ہے کہ اگر نکاح میں شرط نہ لگائے حلالہ کی، یعنی لفظاً شرط نہ لگائے، بھلے اس کے دل میں ہو کہ وہ حلالہ کر رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں پھر ہو جائے گا، کیونکہ ہماری شریعت میں عقود میں جس چیز کا اعتبار ہے وہ ہے لفظ، جس کو آپ نے ظاہر کر دیا اس کا اعتبار ہے، آپ کی نیتوں کا اعتبار وہ اللہ کے ہاں ہے۔ یہاں بظاہر دنیا میں جو قانون چلتا ہے وہ ظاہر کے اوپر چلتا ہے، وہ مضمرات پہ نہیں چلتا، وہ پوشیدہ چیزوں کے اوپر نہیں چلتا۔ تو شوافی یہ کہتے ہیں کہ اگر تو اس نے اظہار نہیں کیا اس شرط کا تو پھر یہ نکاح جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ ان کا قول یہ ہے کہ اگر اس نے شرط بھی لگا دی، اچھا امام شافعی کے نزدیک تو اگر شرط لگا دی نا تو پھر ان کے نزدیک بھی نکاح جائز نہیں ہوگا۔ اگر تو شرط لگا دی لفظوں میں کہ جی میں حلالے کے لیے کر رہا ہوں، اور دونوں میں یہ چیز مطلب سمجھ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر شرط بھی لگا دی ہے تو شرط تو ٹھیک نہیں ہے، شرط تو غلط ہے، فاسد ہے، لیکن نکاح ہو جائے گا۔ اب یہاں سے استدلال کرتے ہیں حنفی حضرات، ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہوگا، نکاح مطلب مکروہ ہوگا۔ انہوں نے یہ جو حدیثیں تھیں ان کو کراہت کے اوپر محمول کیا، ٹھیک ہے، یعنی حرمت پہ معمول نہیں کیا، یعنی نہیں کو کراہت پہ معمول کیا، حرمت پہ معمول نہیں کیا۔ میجورٹی جو فقہا کی انہوں نے کہا کہ نہیں، لعنت کے لفظ ہیں، لعنت اگر کسی فعل پہ ہو جائے تو اس سے حرمت ثابت ہوتی ہے، کراہت نہیں ثابت ہوتی۔ کسی مکروہ چیز پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت نہیں بھیجتے۔ سر ان کا یہ اصول ہے کن کا؟ امام ابو حنیفہ کا؟ نہیں، یہ ان کا اصول نہیں ہے، یہ ان کا اصول نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں دیکھیں عقد میں کیا ہے، عقد تو بیسیکلی ایجاب و قبول کا نام ہے نا، تو ایجاب و قبول تو ہو گیا۔ اب آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک اس نے شرط لگائی ہے جو شرط فاسد ہے، تو وہ شرط فاسد ہونے کی وجہ سے ہاں وہ عقد ہو جاتا ہے، وہ عقد جو کانٹریکٹ ہے وہ وائڈ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، وہ وائڈ نہیں ہوا۔ ہاں اب آپ یہ کہیں گے کہ جی اس میں کراہت آ گئی ہے کہ اس میں اس نے ایک فاسد شرط لگا دی، تو انہوں نے عقد کی نوعیت کو زیادہ دیکھا، کانٹریکٹ کو زیادہ دیکھا، دوسروں نے نصوص کو زیادہ دیکھا۔ لیکن اس میں بھی جو صاحبین ہیں امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں انہوں نے بھی ان سے اختلاف کیا، اور امام محمد علیہ رحمہ کی رائے زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے امام ابو حنیفہ سے جو ان کے شاگرد ہیں۔ قاضی ابو یوسف علیہ رحمہ ان کا تو کہنا یہ ہے کہ یہ عقد فاسد ہے، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفُ عَقْدٌ فَاسِدٌ لِأَنَّهُ زَوَاجٌ مُؤَقَّتٌ۔ قاضی ابو یوسف علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو وقتی نکاح ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا جی یہ عقدی فاسد ہے، یہ عقدی نہیں ہوتا، مطلب وہ تو آپ یوں کہہ لیں کہ جی میجورٹی کے ساتھ ہی تقریباً چلے گئے۔ امام محمد یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عقد ثانی ہو گیا، عقد ثانی ہو گیا، مطلب انہوں نے بھی امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی طرح اس کی مطلب عقد کی نوعیت کو دیکھا نا، لیکن یہ کہا کہ پہلے کے لیے حلال نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو یہ زیادہ مطلب مناسب ہے، یہ زیادہ مناسب ہے، فقہ حنفی میں یہ قول زیادہ جو ہے وہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کے لیے وہ حلال نہیں ہوئی، یعنی جس مقصد سے اس نے وہ شرط لگائی تھی آپ اس مقصد کو ہی فوت کر دیں، کیونکہ وہ ایک باطل مقصد تھا، اور کانٹریکٹ کو آپ جاری کر دیں، کیونکہ کانٹریکٹ جن چیزوں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، جن چیزوں سے کانٹریکٹ فلفل ہوتا ہے وہ پوری ہیں، اور وہ ایجاب و قبول ہے، آفر اینڈ ایکسیپٹنس۔ تو اگر آپ کانٹریکٹ کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے کوئی فتویٰ دینا چاہیں تو وہ پھر یہ زیادہ مناسب ہے کہ جس میں شریعہ کے مقاصد اور آبجیکٹیوز بھی پورے ہوتے ہیں، امام محمد علیہ رحمہ کی رائے۔ تو ویسے فقہا کی رائے تو یہ ہے کہ وہ باطل ہے، وہ نکاح ہی منعقد نہیں ہوتا،
یعنی وہ پہلے کے لیے بھی حلال نہیں ہوئی، دوسری کے لیے بھی حلال نہیں ہوئی، لیکن امام محمد کہہ رہے ہیں کہ دوسری کے لیے حلال ہو گئی ہے، پہلے کے لیے نہیں ہوئی۔ آپ کے نزدیک بہتر کیا ہے؟ دیکھیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کرنا ہی نہیں چاہیے، کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی نے کر لیا ہے، ظاہری بات ہے کون سا اس نے کرنے سے پہلے پوچھنا ہے، بہت سے لوگ کرنے کے بعد پوچھتے ہیں، کرنے سے پہلے پوچھ لے تو آپ یہی کہیں گے بھائی نہ کرو۔ ہاں اگر اس نے کرنے کے بعد پوچھا ہے تو پھر امام محمد علیہ رحمہ کی رائے جاری کر دینی چاہیے، زیادہ بہتر یہ ہے۔ ہاں کہ بھائی اب ہو گیا ہے، اب اس نے تعلق بھی قائم کر لیا، اب وہ وہاں بھی سپریشن کروائیں گے، مطلب ایک نئے مسائل پیدا ہوں گے، بس ٹھیک ہے تم اپنا معاملہ چلاؤ، ٹھیک ہے۔ اب یہ نکاح جو ہے نا، اس کو وہی جو آپ کہہ رہے تھے کہ اب نیت بدل لیں، اس کو دائمی کر لیں، ٹھیک ہے، تو عملاً اس کو دائمی کر لیں۔ سر ویسے بھی اگر یہ مطلب حلال والی بات بیچ میں نہ ہوتی تو نکاح اسی لیے کیا جاتا ہے، مطلب اپنی ڈیفالٹ پوزیشن پہ آ ہاں گئی۔ ہاں، مطلب وہی ڈیفالٹ پوزیشن اس کی یہی ہوتی ہے کہ بس آپ نے چلانا ہے، چلانے کی نیت سے جو ہے وہ آپ نکاح کر لیں۔ سر لیکن وہ بات کہاں گئی جو آپ نے کہا تھا کہ نیت عمل سے پہلے یا اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ پھر مطلب اصلاً تو اسی کا اعتبار ہوگا نا، لیکن بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی کچھ ایکسیپشنل کیسز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جہاں آپ کو ایک جنرل رول سے جو ہے وہ ہٹ کے چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ہم اصول فقہ میں ہم چیزیں کچھ دیکھیں گے، ٹھیک۔ ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو انہوں نے کہا کہ جی میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، اور طلاق دینے کے بعد میرا نکاح جو ہے وہ عبد الرحمن بن زبیر سے ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ کیا آپ پہلے شوہر کی طرف واپس جانا چاہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، میں پہلے شوہر کی طرف واپس جانا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تمہارا دوسرے شوہر سے تعلق نہ بنے تو تم پہلے شوہر کی طرف واپس نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ بھی اس کی شرائط میں سے ہے، صرف نکاح جو ہے کر کے اگر وہ طلاق دے دیتا ہے دوسرا شوہر تو وہ پہلے کے لیے حلال نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اب نکاح تحلیل کی کتنی شرائط ہو گئیں؟ ایک تو یہ ہے، ایک شرط تو یہ ہے کہ دوسرا جو اس کا نکاح ہے وہ عقد صحیح ہو، مطلب نکاح کی جتنی بھی کنڈیشنز ہیں، شرائط ہیں، جو ارکان ہیں وہ اس میں فلفل ہو رہے ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ رغبت کا نکاح ہو، ٹھیک ہے، حلالے کی نیت سے نہ ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ ان کا تعلق بھی قائم ہو، پھر وہ پہلے کے لیے حلال ہوتی ہے۔ اب جو قرآن میں ہے تو قرآن میں تو اسی طرح سے ہی ہے، قرآن میں جس حلالے کا تذکرہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک خاتون کو شوہر سے طلاق ہو گئی، اب دوسرے کسی شخص کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا، نکاح رغبت ہوا، نبھانے کی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوا، سوچ کے ساتھ ہوا، اب وہاں بھی اس کی نہیں بنی، اتفاق سے نہیں بنی، تو اب وہاں سے اس سے سپریشن ہو گئی، اس کی طلاق ہو گئی، تو وہ کیا پہلے کے لیے حلال ہو گئی؟ تو ہاں وہ پھر پہلے کے لیے حلال ہو گئی۔ تو یہ ہے مطلب اتفاقاً ایسا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کو پھر حلالہ نہیں کہتے۔ تو وہ قرآن کی آیات سے دلیل پکڑنا وہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو ایک اتفاقی کیس کو بیان کیا گیا۔ ہاں جو پلانڈ ہوتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، کیونکہ وہ موقت ہوتا ہے، وہ وقتی نکاح ہے، وہ متاحی کی ایک قسم معلوم ہوتی ہے۔ ہاں اب اگر کسی نے کر لیا تو پھر وہ اس کو چلائے، اس میں یہ ہے کہ وہ پہلے کے لیے حلال نہیں ہوگی، اس میں امام محمد علیہ رحمہ کی رائے زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ عقد نکاح میں شرائط، یعنی شادی میں شرطیں لگانا۔ بہت سے لوگ شادی میں شرطیں لگاتے ہیں، اب نکاح فارم بھی ہوتا ہے نا، تو اس میں بھی جو ہے وہ بعض تو ہمارے یہاں لکھی بھی ہوتی ہیں، مطلب جن شروط کا آپ نے تذکرہ کرنا ہے، تو شادی میں شرطیں لگائی جا سکتی ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ یہ شرط لگانا کہ جی آپ کوئی خاتون شرط لگائے کہ جی مجھے جو ہے نا وہ آپ نے جاب کی اجازت دینی ہے، میں ملازمت کروں گی، ٹھیک ہے۔ یا کوئی لڑکی کے گھر والے یہ شرط لگائیں کہ جی آپ ہماری بیٹی کو جو ہے نا، مثال کے طور پہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب باہر شادی وغیرہ کرتے ہیں یا بڑے شہر سے گاؤں دیہات میں شادی کرتے ہیں، تو وہ لڑکی بڑے شہر سے ہے، لاہور سے ہے، کراچی سے ہے، وہ لڑکا گاؤں دیہات سے ہے، تو اب وہ لڑکی والے شرط لگا دیں کہ جی گاؤں میں ہماری بیٹی نہیں جائے گی، ٹھیک ہے، وہاں جا کے اب ظاہری بات ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے گاؤں میں جا کے کہاں رہنا ہے، نہیں رہنا، تو مختلف لوگ شرطیں لگاتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ نان نفقے کی شرط لگاتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو ماہانہ اتنا خرچہ دیں گے آپ،
لڑکے والوں کی طرف سے بھی شرطیں لگائی جاتی ہیں، لڑکی والوں کی طرف سے بھی شرطیں لگائی جاتی ہیں. تو شادی میں شرطیں لگانا یہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ نیکسٹ بات ہے. اگر لڑکی والے یہ شرط لگائیں کہ یہ لڑکا دوسری شادی نہیں کر سکتا. ہاں وہ آ رہے ہیں، وہ شرط کا بھی انہوں نے ذکر کیا. ایک شرط یہ بھی سننے میں آتی ہے کہ وہ لڑکی کو یہ حق دیا جائے کہ وہ طلاق دے دے، جسے حق تفویض کہتے ہیں. یہ بھی آپ کے نکاح فارم میں لکھا ہوتا ہے، تفویض طلاق، یعنی طلاق کا حق آپ نے سپرد کر دیا لڑکی کے. یہ بھی شرط لگائی جاتی ہے، یہ ہے. ابھی ڈسکس کرتے ہیں. بیسیکلی انہوں نے کہا کہ جی شرائط جو ہے نا وہ 3 قسم کی ہیں. جو شادی میں شرائط لگائی جاتی ہیں، اگر ہم ان کو کیٹیگرائز کریں، چیزوں کو کیٹیگرائز کرنے سے اصل میں بات ذرا زیادہ اچھے سے سمجھ میں آتی ہے. تو اگر ہم ان کو کیٹیگرائز کریں تو شرائط 3 طرح کی ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو عقد نکاح ہے نا، جو کانٹریکٹ ہے شادی کا، میرج کانٹریکٹ، اس کی ریکوائرمنٹس کو زیادہ اچھے سے فلفل کرنے والی ہیں. یعنی میرج کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو زیادہ اچھے سے فلفل کرنے والی ہیں. کچھ شرائط ایسی ہیں، مثال کے طور پہ یہ شرط لگانا کہ جی ہماری بیٹی کو جو ہے وہ آپ خرچہ پورا دیں گے. ٹھیک ہے، لڑکی والوں کی طرف یہ شرط لگائی جا سکتی ہے جب ان کو یہ اندیشہ ہو کہ جی یہ خرچہ نہیں دے گا. تو اب یہ ہے کہ جو نکاح کا مقصد ہے، ٹھیک ہے، کہ اس نے ذمہ داری لینی ہے شوہر نے گھر کی، تو اگر ایسی کوئی شرط لگاتے ہیں کہ جس سے وہ شوہر کی ذمہ داری جو ہے وہ ایڈریس ہو رہی ہو، تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایسی شرط ہے جو نکاح کے آبجیکٹیوز کو اچھے سے فلفل کر رہی ہے. اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ شرطیں لگائی جا سکتی ہیں. جیسے لڑکی کی طرف سے یہ شرط لگانا کہ جی لڑکی جو ہے نا وہ میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلے گی. ٹھیک ہے مطلب لگا سکتا ہے، مطلب جو اس کے شریعہ کے جو رولنگز ہیں، شرعی جو احکامات ہیں، ان کے ساتھ جو شروط جو ہے وہ میچ کر رہی ہوں. دونوں کی جو شریعہ نے رسپانسبلٹیز ڈیفائن کی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جو اچھے سے فلفل کر رہی ہوں، تو وہ شرائط جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہیں اور ان کو پورا بھی کرنا چاہیے. سر یہ اضافی شرائط مطلب کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ جبکہ نکاح خود ایک شرط ہے، اس میں یہ ساری شرطیں ایڈریس ہو رہی ہیں، یہ تو ایک اضافی اس لیے بہرحال لگائی جاتی ہیں کہ بعض اوقات جو ہے نا کچھ تفصیل موجود نہیں ہوتی. نکاح میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ بیوی شوہر کی بات مانے گی یا شوہر کے ذمے بیوی کا. وہ میں عرض کرتا ہوں. اب مثال کے طور پہ یہ تو بات موجود ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو نفقہ دے، کتنا دے یہ نہیں ہے. تو اب اگر وہ لڑکی والے کہتے ہیں یار یہ تو کما رہا ہے، اس کی تنخواہ تو ہے 7-8 لاکھ، ٹھیک ہے، وہ لڑکی کو جیب خرچی دیتا ہے 2000. ٹھیک ہے، ایک خاتون نے کہا ان کے شوہر کی تنخواہ $1,000,000+ تھی، اب وہ مجھے تو 5000 خرچ دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں نوعیت ہوتی ہے. کچھ مردوں کے مزاج ہیں کہ ان میں سخاوت غالب ہوتی ہے، خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بس جوڑ کے رکھنا، نہ اپنے پہ خرچ کرنا نہ اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرنا. تو کوئی تفصیلی نوعیت جو ہے نا، تفصیلی نوعیت اگر کوئی طے کر لے کہ آپ نے جو ہے نا ہماری بیٹی کو اتنا خرچہ دینا ہے. کورٹس میں بھی جب جاتے ہیں نا سیپریشن کے بعد، تو کورٹس متعین کرتی ہے بھئی اتنا خرچہ دینا ہے، مطلب اس کے جو بھی سورس آف انکم اس کو دیکھ کے خلا ہو جائے تو بچوں کے لیے اگر وہ کیس کیا ہوا خرچے کا تو وہ کورٹ اسی طرح سے متعین کرتی ہے. تو وہ تفصیل کو متعین کر دینا، یعنی شریعت میں تو ان کا ذکر ہے اجمالاً ہے، تفصیل کو متعین کر دینا. ٹھیک، تو اب جیسے شوہر کا یہ شرط لگانا کہ جی بیوی جو ہے جاب نہیں کرے گی، ٹھیک ہے، وہ یہ شرط لگا سکتا ہے. ہو سکتا ہے وہ پہلے سے جاب کر رہی ہو، تو اب اسے لگے کہ جی اس کے لیے چھوڑنا مشکل ہوگا، تو پھر بہتر ہے کہ وضاحت ہو جائے. یہ نہ سمجھا جائے کہ جی کانٹریکٹ ہو رہا تھا تو چیزیں آپ کے سامنے تھیں، آپ نے تو اس وقت نہیں کہا کہ یہ جاب نہیں کرے گی، یہ تو جاب کر رہی تھی. تو بہتر ہے کہ کچھ شروط کا ذکر ہو جائے تاکہ معاملہ واضح ہو جائے، کوئی ایمبیگوٹی نہ رہ جائے، بعد میں جو ہے نا وہ اختلاف نہ ہو. تو ہم نے کہا کہ کچھ شرائط ایسی ہیں جیسے لڑکی والوں کی طرف سے یہ نفقے کی شرط لگانا، مرد کی طرف سے یہ ہے مطلب کہ عورت جو ہے وہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے. ٹھیک ہے، تو یہ اچھا. کچھ شرائط ایسی ہیں کہ جن کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے. کیونکہ یہ آپ کا جو عقد نکاح ہے، جو میرج کانٹریکٹ ہے، اس کے منافی ہیں، اس کے آبجیکٹیوز کے منافی ہیں.
مثال کے طور پہ شوہر یہ شرط لگاتا ہے کہ جی شادی تو میں کرنے کو راضی ہوں، حق مہر نہیں دوں گا، ٹھیک ہے، اب ساری بات ہے یہ شرط تو غلط ہے. ہاں، یا وہ یہ کہے کہ جی شادی تو کرنے کو میں بڑا تیار ہوں، خرچہ نہیں اٹھا سکتا، خرچہ نہیں اٹھاؤں گا، خرچہ یہ اپنا خود ہی اٹھائے گی. تو ایسی شرائط جو ہے وہ نہیں لگائی جا سکتی، لڑکے والوں کی طرف سے بھی نہیں لگائی جا سکتی، لڑکی والوں کی طرف سے بھی نہیں لگائی جا سکتی. اس میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ جی شوہر یہ شرط لگا دے، اچھا ٹھیک ہے شادی کر لیتے ہیں لیکن میں زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا آپ کو. وہ خیر ایک چیز ہے، بہت سے لوگ ٹائم زیادہ نہیں دے سکتے، وہ تو ہمارا ہر اس گھر کا مسئلہ ہے. مثلا وہ ایک عرف میں ہوتا ہے نا، وہ اس پہ بھی نہیں نا آ رہا، ٹھیک ہے. وہ یہ کہے کہ جی بس مہینے میں بس میں ایک آدھا چکر لگا لوں گا، اس سے زیادہ میں ٹائم نہیں دے سکتا. اب یہ شادی کے جو مقاصد ہیں ان کے خلاف ہے. ابھی تو چلے معاملہ چل جائے گا، بعد میں اس کے بچے ہوں گے، کون تربیت کرے گا؟ تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایک سوال ذرا تھوڑا سا عجیب سا ہے جی، کہ آج کل جن کی بیگمات فوت ہو جاتی ہیں وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اور ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم اولاد نہیں پیدا کریں گے، شادی تو ہم کر لیتے ہیں، کوئی ایسی عورت مل جائے، یا ہم یہ پہلے کریں گے کہ ہم اولاد پیدا نہیں کریں گے. یہ جائز ہے؟ ہاں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں، اگر تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کی پہلی شادی ہے، مثال کے طور پہ لڑکی کی بھی پہلی شادی ہے، اب لڑکی کہتی ہے کہ جی میں نے تو اولاد نہیں پیدا کر رہی، شاید یہ ہے کہ میں اولاد نہیں پیدا کروں گی. یا خیر اولاد کی خواہش تو سب کو ہوتی ہے، لیکن اب وہ جو ایک دوسرا وہ چل پڑا ہے نا بدعت، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، سروگیسی. ہاں، سروگیسی کی جو بدعت چل پڑی ہے کہ دوسرے سے بچہ پیدا کروا لیا ہے، اپنے رحم سے بچہ پیدا نہیں کرنا، کرائے پہ ماں لے لی ہے، ٹھیک ہے، اپنا اور اپنے شوہر کا سپرم جو ہے وہ اس کے مادر رحم میں یوٹرس میں رکھوا دیا اور اس نے بچہ جو ہے وہ پیدا کر کے آپ کو دے دیا اور اس کو آپ نے کچھ پے کر دیا. تو اس قسم کی شرائط لگانا یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. ہاں، اگر دونوں میاں بیوی آپس میں جو ہے، کیونکہ یہ مقاصد کے خلاف ہے نا، کیونکہ نکاح کا بڑا مقصد نسل انسانی کی افزائش ہے، گروتھ ہے. اگر دونوں میاں بیوی اس بات پہ راضی ہوں اور دونوں کی اولادیں بھی ہیں، یعنی اس خاتون کی بھی پہلے اولاد ہے، اس شوہر کی بھی پہلے اولاد ہے، تو یہ کہتے ہیں یار ہم اپنی پہلی سنبھال لیں تو بڑی بات ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ یہ طے کر لیں کہ ہم نے اولاد نہیں لینی، دونوں باہمی رضامندی سے. لیکن اگر شوہر کی تو اولاد ہے، اس خاتون کی اولاد نہیں ہے اور اس کو اولاد کی خواہش ہے، پھر بتا یہ فطری خواہش ہے، پھر یہ شرط نہیں لگائی جا سکتی، پھر نہیں لگائی جا سکتی، پھر ٹھیک نہیں. دونوں کی خواہش کا ریکنسائل ہونا ضروری ہے. دونوں کی خواہش کا ہونا ضروری ہے، اور دونوں کی خواہش بھی اس وقت جب ان کے اولاد ہو. ٹھیک ہے، اگر ان کی اولاد ہی نہیں ہے تو پھر ان کی خواہش کا بھی اعتبار نہیں ہے نا، وہ شریعت کا مقصد فوت ہو جائے گا. نکاح کے اولین مقاصد میں سے یہی بات ہے کہ نسل کی جو ہے وہ افزائش ہو. اس کے بہت سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہیں، بہت سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہیں. یعنی یہ جو قرآن بار بار نسل کی نسل آگے خاندان یہ وہ، تو وہ جو یہاں پھنسی ہوئی ہوتی ہے نا چیز، انسان کی خواہش، اس سے جو ہے وہ ہمارا دین ہم کو نکالنا چاہتا ہے. یہ جو دماغ پہ چیز سوار ہو جاتی ہے نا، اس سے نکالنا چاہتا ہے. نکاح جو ہے وہ عیاشی کا نام نہیں ہے، وہ ایک عیاشی کا جو ایک کانسیپٹ بٹھا دیا گیا نا، بس لڑکا اور لڑکی دونوں کے ذہنوں میں جو ہے وہ ایک عیاشی کا کانسیپٹ ہے. نکاح بیسیکلی ذمہ داری ہے، دونوں کے لیے ذمہ داری ہے، لڑکی کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی. تو اب وہ جب دیکھتے ہیں وہ جو کچھ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے یہ فلموں اور ڈراموں میں، تو وہ سمجھتے ہیں بس جیسے لڑکی کو لگتا ہے جیسے کوئی ATM مشین جو ہے وہ میرے گھر میں لگ جائے گی، ٹھیک ہے، اور لڑکے کو بھی اسی طرح سے لگتا ہے جیسے مجھے کوئی خادمہ مل جائے گی. چائنا کی گڑیا جب بٹن دبایا تو مسکرا پڑی، جب بٹن دبایا تو کام کرنا شروع کر دیا. تو ایسا ہوتا نہیں، خیر بار ہے. تو ایسی جو ہے وہ شرائط وہ باطل ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک نہیں. نیکسٹ کیا ہے؟ ایسی شرائط کہ جس میں عورت کا یا مرد کا فائدہ ہو. یہاں تو انہوں نے خاص طور پہ عورت کا ذکر کیا، لیکن چلے مرد کا بھی ہو، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے.
ایسی شرائط لگانا جس میں مرد کو فائدہ پہنچ رہا ہو یا عورت کو فائدہ پہنچ رہا ہو۔ مثال کے طور پہ عورت یہ شرط لگاتی ہے کہ جی آپ مجھے جو ہے نا وہ میرے شہر سے باہر نہیں لے کے جائیں گے، مطلب اس کے سسرال ہیں لاہور میں، تو وہ اب کہے کہ جی میں نے تو ہر ہفتے اپنی امی کی طرف جانا ہوتا ہے، اپنے ابا جی سے ملنا ہوتا ہے، میں تو گاؤں نہیں جا سکتی یا تمہارے ساتھ راولپنڈی اسلام آباد بھی نہیں جا سکتی۔ سیر کرنے بھی، ہیں؟ سیر کرنے بھی۔ تو جس میں عورت کا فائدہ ہو، ایسی شرط لگائے میں رہوں گی تمہارے ساتھ، لیکن وہ اسپیسیفائی کر دے کہ فلاں جگہ رہوں گی۔ تو اس قسم کی شرائط لگانا، تو یہ بیسیکلی اختلافی مسئلہ ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ جیسے شوہر اس قسم کی شرط لگا دیتا ہے کہ جی شادی کر لیتے ہیں لیکن میں وہ چلا جاتا ہے باہر، دبئی چلا گیا، کینیڈا چلا گیا، میں تمہیں وہاں نہیں بلوا سکتا، 3 سال آتا ہی نہیں۔ اب یہ پیچھے جو ہے وہ سسرال والوں کے تانے سنتی رہتی ہے، تو اب اس میں شوہر کا فائدہ ہوتا ہے، وہ سسرال والوں پہ پھینکی ہوئی صرف پیسے بھیج دیے اور وہاں دوسری شادی کر کے بیٹھ جاتا ہے، بتاتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے ایسی شرائط کہ جن میں مرد کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا عورت کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے۔ تو ایسی شرائط جو ہے نا یہ اختلافی ہے، ان میں اختلاف ہو گیا۔ بعض فقہا کا کہنا یہ ہے کہ ایسی شرائط کا لگانا جو ہے وہ درست ہے، بعض فقہا کا کہنا یہ ہے کہ ایسی شرائط کا لگانا درست نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور میجورٹی جو فقہا کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شرائط کا لگانا درست نہیں ہے۔ میجورٹی فقہا کی، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، وہ یہ کہتے ہیں یہ شرائط کا لگانا درست نہیں ہے۔ یہاں تو لکھا ہے فاسق ہو جاتا ہے۔ ہاں وہی شرائط کا لگانا درست نہیں ہے، اس سے نکاح جو ہے وہ مطلب درست نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب وہ دلیل کہاں سے لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلمون علی شروطہم، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنی شرطیں پوری کریں۔ جو شرط آپ نے لگائی ہے کانٹریکٹ میں، وہ میرج کانٹریکٹ ہے یا دوسرا آپ کا خرید و فروخت کا، سیل اینڈ پرچیز کا کوئی بھی کانٹریکٹ ہے، آپ اپنی شرط پوری کریں۔ کنڈیشنز ہر جگہ ہو جا سکتی ہیں، آپ کسی کو امپلائی رکھتے ہیں تو آپ جو اس کو ایک امپلائمنٹ کے لیے کانٹریکٹ دیتے ہیں اس میں بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں، بھائی یہ آپ کے ورکنگ آورز ہیں، فلاں یہ وہ، ظاہری بات ہے ساری ہمارے دنیا کا نظام چالی کانٹریکٹ پہ رہا ہے، کنڈیشنز پہ، شرائط پہ چل رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کو اس کے بدلے میں کیا دیں گے، مطلب اتنی سیلری دیں گے۔ تو کانٹریکٹ میں ظاہری بات ہے شروط میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس دنیا کے سارے معاملات شروط کے اوپر ہی چلتے ہیں، کانٹریکٹ کے اوپر ہی چلتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ اپنی شرطوں کے پابند ہیں۔ ہاں اگر کوئی شرط ایسی ہو جو حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے تو یہ جائز نہیں۔ اب مثال کے طور پہ بیوی یہ شرط لگاتی ہے کہ دوسری شادی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ بیوی کی طرف سے شرط لگانا، اس نے کیا کیا، ایک حلال کو حرام کر دیا، تو یہ شرط جائز نہیں ہے، بیوی کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مرد ایسی کوئی شرط لگائے کہ جس سے کوئی حلال حرام ہو جائے یا حرام حلال ہو جائے تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ یا بیوی یہ شرط لگاتی ہے کہ جی وہ پہلی والی کو طلاق دے دو تو پھر میں تمہارے عقد نکاح میں آؤں گا، یعنی اگر وہ سیکنڈ میرج کر رہا ہے تو بعض اوقات وہ دوسری جو ہے وہ یہ شرط لگا دیتی ہے کہ پہلی کو طلاق دو۔ اب پہلی کو طلاق دینا ظاہری بات ہے، اب اس میں اس کے لیے کیا ہے، ایک ضرر ہے، وہ پہلی کے لیے بھی ضرر ہے۔ تو یہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ، امام شافعی وغیرہ کہ دیکھیں ایسی شرائط جس سے بیوی کو تو فائدہ ہو رہا ہے یا شوہر کو تو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن وہ شرائط سے کوئی حلال چیز حرام ہو رہی ہے یا حرام جو ہے وہ حلال ہو رہا ہے، تو اس لیے وہ شرائط جائز نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے دلیل پکڑی ایک اور حدیث سے، وہ یہ ہے کہ کل شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، ہر شرط جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے تو وہ باطل ہے۔ تو اب اسی طرح سے جو ہے وہ اگر بیوی یہ چاہتی ہے کہ اس نے اولاد لینی ہے، اب شوہر کہے کہ نہیں، اب یہ شرط شوہر کی طرف سے لگانا یہ بھی باطل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہر وہ شرط جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے تو وہ باطل ہے، بھلے وہ 100 شرطیں کیوں نہ۔ تو اللہ کی کتاب سے مراد یہ کہ اللہ کی کتاب کے موافق نہیں ہے، ظاہری بات ہے اللہ کی کتاب میں شرطیں لکھی تھوڑی ہوئی ہیں، یعنی اللہ کی جو احکامات دی ہوئی ہیں کتاب میں ان احکامات کے موافق شرط ہوگی تو قابل قبول ہے، اگر اس سے ٹکراری ہوگی تو وہ شرط قابل قبول نہیں ہوگی۔ دوسری رائے یہ ہے فقہا میں کہ ایسی شرطیں جس میں زوجین میں سے کسی کا فائدہ ہو،
بشرطے کہ وہ نکاح کے مقاصد سے نہ ٹکرا رہی ہوں تو ایسی شرط لگانا جائز ہے. یہ حضرت عمر کی رائے ہے. صحابہ میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص کی، حضرت امیر معاویہ کی، حضرت عمر بن العاص کی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی، اور بھی حنابلہ کی بھی یہی رائے ہے. حنابلہ کی حنبلی اسکول آف تھاٹ. اور یہ دلیل پکڑتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اللہ نے حکم دیا ہے وعدہ پورا کرو. کمٹمنٹ کی ہے بس ٹھیک ہے کرو بھائی. سیکنڈ میرج نہیں کرو گے تو نہ کرو. پھر اسے اس کے گھر سے جو ہے مطلب اس کے شہر سے کسی دوسرے شہر نہیں لے کے جاؤ گے تو پورا کرو. پہلے والے کہتے ہیں کہ نہیں یہ شرائط لغو ہے، باطل ہے. ظاہری بات ہے شوہر نے جہاں رہنا ہے اب وہ کتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے. سر اس بنیاد پہ نکاح ہو گیا، بعد میں رجوع کر سکتے ہیں دونوں؟ پھر دونوں تو ظاہری بات ہے وہ تو باہمی کنسنٹ سے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. مسئلہ تو تب ہوتا ہے کہ جب وہ اڑ جائیں. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نکاح ہی آپ کو غلط بیس پہ ہوا. نہیں نکاح تو ہم نہیں کہہ سکتے. ہاں اصل مسئلہ تو شرط کا ہے نا کہ شرط کو پورا کرنا ضروری ہے کہ نہیں. نکاح ہو جاتا ہے، دونوں صورتوں میں نکاح ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس شرط کو پورا کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے. وہ شرط باطل ہے، لغو ہے، یا وہ شرط جو ہے وہ ثابت ہے. یہ اختلاف ہے. میجورٹی فقہا کی کہتی ہے کہ جی ایسی شرائط لغو ہے، باطل ہے. شوہر کے لیے ان کو پورا کرنا یا بیوی کے لیے ان کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوگا. جیسے شوہر شرط لگا دیتا ہے کہ اپنی ماں کی طرف نہیں جاؤ گے. اب وہ فضول بات ہے بھائی، ماں کی طرف کیوں نہیں جائے گی وہ؟ ہاں یہ آپ کہہ لو کہ جی یار روز روز نہ جایا کرو. ٹھیک ہے روز نہ جایا کرو، ہفتے میں ایک دفعہ چلی جاؤ، 2 ہفتوں میں ایک دفعہ چلی جاؤ. نہیں اور جب نئی نئی شادی ہوتی ہے نا تو پھر لڑکی کی رغبت زیادہ ہوتی ہے ماں کی طرف جانے کی. تو اب شوہر کی طرف سے یہی شرط لگانا کہ جی ماں کی طرف نہیں جائے گی، اپنی ماں سے بات نہیں کرے گی، اپنی بہنوں سے فون پہ بات نہیں کرے گی، ٹھیک ہے، یہ شرطیں باطل ہیں، لغو ہے. اور بیوی کی طرف سے بھی ایسی شرطیں لگانا کہ دوسری شادی نہیں کرے گا اور فلاں نہیں کرے گا یا پہلی کو طلاق دے گا تو یہ بھی لغو اور باطل. صحیح رائے یہی معلوم ہوتی ہے. لیکن بعض فقہا نے ہم نے کہا بلکہ صحابہ نے اس کو جاری کیا قرآن کی اس آیت سے. اور ایک اور روایت ہے کہ احق الشروط ان یوفی بی ما استحللتم بہ الفروج، کہ سب سے زیادہ جن شرائط کو پورا کرنا تمہارے اوپر ضروری ہے وہ شرائط ہیں جو ہم شادی کے موقع پہ لگاتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے تم جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو رہے ہو نا، تو ان شرائط کو اس لیے پورا کرنا ضروری ہے. یعنی سب سے زیادہ حساسیت تمہاری وہاں پہ ہونی چاہیے. نکاح کے ٹائم پہ جو شرائط لگائی ہیں ان کو پورا کرو. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایسی شرائط میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. پہلی بات یہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے نا. لیکن ہم تو بات کر رہے ہیں کہ جو پڑھ گئے نا دونوں کو مسئلہ تھا بس ٹھیک ہے. بعض اوقات مرد بھی کہتا ہے یار چلو ایک دفعہ ہوئے تو صحیح ہو تو جائے بس بعد میں دیکھیں گے. اب مسئلہ وہاں پر ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نہیں، جو کمٹمنٹ ہے پوری کرے. سیدھی سی بات ہے، مرد کو بھی چاہیے جو کی ہے پوری کرے، عورت کو بھی چاہیے جو کمٹمنٹ کی ہے پوری کرے. لیکن مسئلہ بعد میں آتا ہے جب ان سے وہ کمٹمنٹ پوری نہیں ہوتی. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا اس کمٹمنٹ کو پورا کرنا لازم ہے کہ نہیں. پھر آپ سے رابطہ کیسے؟ مجھ سے رابطہ کیسے؟ بس ایسے ہی. ابھی تو خیر عقد نکاح تو خیر وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، اس کا تو کیا کہنے. عقد نکاح کے بعد جو بیگم صاحبہ آپ سے شرائط لیتی ہیں توبہ. تو چلیں بہرحال جب آپ کا نکاح ہو جائے گا پھر آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں گا. ویسے ایک مسئلے میں میری رائے یہ ہے کہ مطلب کچھ بیگمات کا مزاج ہوتا ہے نا. اب ضروری نہیں کہ مطلب اس رائے سے اور بھی لوگ اتفاق کریں، لیکن مرد تو خیر کافی اتفاق کریں گے. عورتیں جو ہے نا بہت زیادہ وہ جیسے نا وہ غالب آتی ہیں. جب غالب آتی ہیں، غالب آنے کی کوشش کرتی ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا اس طرح سے منوانے کی کوشش کرتی ہیں. اب مرد کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی کیپیسٹی میں نہیں ہے، اس کی استطاعت میں نہیں ہے مطلب، لیکن وہ کیا کرتا ہے جھگڑا ختم کرنے کے لیے بس ٹھیک ہے میں کر لوں گا جھگڑا ختم. بعض اوقات وہ قسمیں بھی دلوائے گی. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں نہ ایسی قسموں کا کوئی کفارہ ہے اور نہ ایسی شرائط کے اوپر کوئی مواخذہ ہے. مان لینی چاہیے سر. ہاں جھگڑا ختم کریں، بس مان لیں. آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں، پورا کریں، کرنے کی کوشش کریں. ہاں. اور جب آپ کو لگتا ہے کہ یار نہیں یہ اب بہت دفعہ میں نا کچھ عورتیں ایموشنل بھی ہو جاتی ہیں نا، جذباتی بھی ہو جاتی ہیں.
کہ یہ کرو، بس یہ کرو اور تم نے یہ کرنا ہے، اب قسم اٹھاؤ تم نے یہ کرنا ہے. وہ ساری بات ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. اب وہ اچھا ہے مرد کو جو ہے نا اس میں جھگڑا ختم کرنے کے لیے، بس ٹھیک ہے ابھی بھی کر دوں گا. سر وہ ایک حدیث بھی تو ہے جھوٹ بولنے کی اجازت 3 مطلب مقامات، یہ اس کے اندر بھی نہیں آ جائے گا؟ بیوی کو راضی کرنے کے لیے لگے. جی 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 بالکل بالکل جھوٹ بول سکتے ہیں. نیکسٹ روایت یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی خاتون سے شادی کی اور خاتون نے یہ شرط لگائی کہ وہ اپنے گھر میں رہے گی. خاتون نے شرط کیا لگائی کہ وہ اپنے گھر میں رہے گی، یعنی اپنی اماں ابا کی طرف رہے گی، وہ بیاہ کے شوہر کے گھر نہیں جائے گی. پھر شوہر کا ذہن تبدیل ہو گیا، شادی تو اس نے کر لی ہے شرط پہ، بعد میں اس نے کہا بی بی چلو میرے ساتھ، تم تو میری بیوی ہو. تو اس نے کہا میں نے تو شرط لگائی تھی. جھگڑا بڑھ گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو حضرت عمر نے کہا بھائی اس مرد کو کہا کہ اس کی شرط ہے پوری کرو. تو یہاں سے انہوں نے استدلال کیا کہ حضرت عمر کا موقف یہ تھا کہ ایسی شرائط پوری کی جائیں گی. اس نے لگائی کیوں ہے، اس کو امید کیوں دلائی تھی؟ تو اس لیے معاملہ حساس ہے، امید نہ دلائیں. دیکھیں سیدھی سی بات ہے، امید نہ دلائیں. یہ کہہ رہے ہیں دعا کر پورا کر دوں گا. ٹھیک انشاءاللہ بول رہے ہیں. تو مقاطع الحقوق عند الشروط، حقوق کی ادائیگی جب شروط کے پورا کرنے میں ہے. تو اب اس نے شرط لگا دیا تو حضرت عمر نے یہ استدلال کیا کہ شرط لگانے سے اب یہ اس کا حق بن گیا، یعنی اس کا حق تھا نہیں کہ وہ اپنی ماں باپ کی طرف رہے، لیکن اس نے شرط لگائی، تم نے اس شرط کو ایکسیپٹ کر لیا تو اب یہ اس کا حق بن گیا. اب اس کا حق نہیں دو گے تو تم جو ہے وہ اس کے ساتھ زیادتی کرو گے، اور زیادتی سے اللہ نے منع کیا. تو یہ ایک دوسرا اینگل ہے ان شرائط کو دیکھنے کا. تو بہرحال حساس رہنا چاہیے. باقی یہ جو تفویض طلاق والا ہے نا، یہ تو شرط ویسی لو اور باطل قسم کی ہے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے خلا کا حق دیا، کورٹ کی طرف رجوع کرے، خلا لے لے. اور آج کل عدالتیں ٹائم ہی نہیں لگاتی، فوراً جو ہے وہ فیصلے دے دیتی ہیں. تو عورت کو سیپریشن چاہیے تو خلا، اور مرد کے لیے کیا ہے؟ طلاق ہے. اب مرد کیا جی، مرد اپنا طلاق کا حق جو ہے وہ بیوی کو دے رہا ہے. وہ تو صبح 4 طلاقیں دے گی، شام کو 4 طلاقیں دے گی، ٹھیک ہے، 2 دن بھی رشتہ نہیں چلے گا. اللہ نے مرد کے جو ہے وہ ہاتھ میں طلاق کا حق رکھا ہے، کوئی وجہ ہے تو رکھا ہے نا، کوئی وجہ ہے. تو اس میں شریعت کی کوئی حکمت تھی نا، تو ہم اس حکمت کو کیوں فوت کریں کہ بیوی کو طلاق کا حق دے دیں. بیوی کے پاس خلا کا حق ہے. ہر ایک کو اللہ نے اپنا اپنا حق دیا. شوہر کو طلاق کا حق دیا، بیوی کو خلا کا حق دیا. تو ایسی ہے کہ جیسے شوہر کو خلا کا حق دے دیں. ضرورت کیا ہے ان چیزوں کی، ایسے مسائل پیدا کرنے کی؟ یا تو اس کے لیے کوئی رستہ نہ ہو. جب شریعت نے اس کے لیے رستہ بنایا ہے تو ہم ایک نیا رستہ کیوں کھول رہے ہیں کہ جی شوہر جو ہے نا وہ اپنے وکیل کو بھی جو ہے وہ اپنا طلاق کا حق تفویض کرتے ہو. ٹھیک ہے، وکیل کے پاس وکالت نامہ ہوتا ہے، وکیل کو تو آپ اپنا کوئی بھی معاملہ سپورٹ کر سکتے ہو. اب جس کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہے اس کو آپ اپنا وکیل بنا لیں. مطلب آپ عدالت میں کبھی یہ کام کرتے ہیں کہ جو آپ کا فریق مخالف ہے، مدعا علیہ ہے، اس کو آپ نے کہا جی یہ میرا وکیل بھی ہے، تو وہ تو پھر لے جائے گا آپ کا سارا کچھ. ٹھیک ہے، تو یہ ایسا نہیں ہوتا. تو یہ ہمارے یہاں بعض فقہا نے اس کو الاؤ کیا ہے کہ جی بیوی کو تفویض کا طلاق تفویض کر دی، لیکن یہ شریعت کے آبجیکٹیو کے خلاف ہے. یہ شرط شریعت کے مقاصد میں یہ بات ہے کہ اب دیکھیں نا، بہت سے ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، یقین مانیں بہت زیادہ کیسز ایسے آتے ہیں کہ جس میں بیوی مجبور کرتی ہے اس کو کہ طلاق دے طلاق، اور ابھی دے. ٹھیک ہے، اب اگر اس کو آپ نے طلاق کا حق دے دیا بیوی کو، پہلی اتنے زیادہ کیسز ہیں، وہ تو مر جان چھڑا رہا ہوتا ہے، وہاں سے اٹھ گیا، بھاگ گیا، ادھر ادھر ہو گیا کسی طرح سے، اور بعض تو مجبوری میں لکھ بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو آئے دن روزانہ کوئی نہ کوئی کیس آیا ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں کیس آیا ہوا تھا، میں پھر اس کو رپلائی نہیں کرتا. رپلائی اس لیے نہیں کرتا بھائی کیوں ہم رپلائی کریں. اب وہ خاتون نے کیا کام کیا، اس نے اپنے شوہر کو مجبور کیا بھئی لکھو، تم اب بھی لکھو اور ابھی لکھو کہ مجھے طلاق دے دو. جھگڑا بڑا، اس نے پھر وہ لکھ دیا. اب جب لکھ دیا تو اب وہ مسئلہ پوچھ رہی ہے ہوگی کہ نہیں ہوگی. میں نے کہا بھی جاؤ کسی دارالفتہ سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو. مطلب یہ ہے کہ ایک آپ غلط کام کرتے ہو، اور غلط کام کرنے کے بعد اب آپ یہ چاہتے ہو کہ جی علماء آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں، آپ کو جو ہے وہ اس کے فتوے بتائیں. ایک طلاق کا باقاعدہ ایک پروسیجر ہے، ہوش و حواس میں دی جاتی ہے اور طہر کی حالت میں دی جاتی ہے. اس طرح تھوڑی لڑائی جھگڑوں میں جو ہے وہ طلاقیں کر کے بیٹھ جائے اور بعد میں اس کو کھیل تماشا بنا کے جی کوئی فتویٰ ہمیں مل جائے بس چلائیں اور پھر یہی حرکتیں کریں.
پریشرائز کرنے کے لیے. شوہر بھی اسی طرح سے پریشرائز کرتا ہے بیوی کو. وہ کیا حرکتیں کرتا ہے کہ جی اچھا گھر سے باہر نکلی تو طلاق, ماں کی طرف گئی تو طلاق, بہن سے فون پہ بات کی تو طلاق. اور وہ بیوی بھی اسی طرح سے کرتی ہے. مطلب طلاق کو نا ایک کھیل تماشا بنا لیا. طلاق اس لیے نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پریشرائز کریں, ایک گیم کریں. مطلب وہ گیم کر رہے ہوتے ہیں نا, سیدھی سی بات ہے. وہ گھریلو جو پالیٹکس ہوتی ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہے, اور اس میں درمیان میں ہم نکاح طلاق کو انوالو کر رہے ہوتے ہیں شرعی مسائل کو. یہ غلط ہے. یہ مسائل اس لیے نہیں ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے ہیں. بھائی آپ جھگڑیں, ضرور جھگڑیں. میں تو کہتا ہوں جھگڑا جو ہے صحت مند ریلیشن شپ کی علامت ہے. وہ بیمار ریلیشن شپ ہے جس میں جھگڑا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو جھگڑا ہونا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کے ساتھ ایک محترمہ کا فون آیا, ہم بھی مفتی بڑھ رہے ہیں, تو اگر ہمارے ساتھ ایسا کوئی آ جائے فون تو ہم کیا ان سے کہیں؟ سر کا نمبر دے. جس کا مسئلہ سیدھا سیدھا ہو نا اس کو جواب دے دیا کریں. جہاں آپ کو نظر آئے نا, اب جیسے کوئی وکیل ہے اس کو نظر آ رہا ہو کہ اس کا جو کلائنٹ ہے نا, یہ کلائنٹ جو ہے وہ جرم کر کے آیا, آپ اس کا کیس کیوں پکڑیں؟ تو جو اس طرح سے غلط حرکتیں کر کے آیا تو اس کو کہیں بھائی آپ دارالفتہ, مطلب اس کو تھوڑا سا وہ دیں نا, پین ہو نا اس کو. مطلب آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے بیٹھ گئے واٹس ایپ کے اوپر کہ ہاں بی بی یہ اس مسئلے کا حل ہے. وہ جائے دارالفتہ میں ذرا 2-4 ہفتے جو ہے وہ چکر لگائے, ایک دفعہ وہ مفتیوں کے جو ہے وہ رویے دیکھے, ایٹیچیوڈ دیکھے, پھر وہ اس کو دے بھی دیں گے فتویٰ. ایسا نہیں ہے, دنیا میں فتوے چلتے ہیں, سب کو مل جاتے ہیں. لیکن کم از کم اسے اس کا یہ ہوگا کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا. آپ اس کو اتنی آسانی سے فیسیلیٹیٹ کر دیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ دوبارہ یہ حرکت کر کے آپ سے مسئلہ پوچھنا بیٹھ جائے گا. بعض اوقات تو واقعتاً اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے. خاتون کہتی ہے اس طرح سے طلاق ہو جاتی ہے, تو بندہ کہتا ہے جی ہو جاتی ہے. اچھا یہ تو کوئی 21 مرتبہ ہو چکا ہے. لوگوں نے بس ایسے ہی, اب کیا بندہ کرے, وہاں بندہ پھر خاموش ہی ہو جاتا ہے. سر ایسے ہو چکی ہوتی ہے طلاق اس طرح کے مطلب سچویشنس میں بھی, جو جس طرح خاتون نے انسسٹ کیا یا ہو تو جاتی ہے نا. ہاں وہ اختلافی اصل میں مسئلہ ہے. کتابت میں جو طلاق ہے نا, جو میسج کے ذریعے سے یا لکھ کے جو طلاق کی جاتی ہے, ایک ہے تلفظ میں طلاق. یہ طلاق میں ہم پڑھیں گے. تلفظ میں تو نیت کا اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ کہے جی میری نیت نہیں تھی, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس نے لفظ بول دیا. ہاں اگر اس نے لکھی ہے یعنی بولی نہیں ہے, میسج بھیجا ہے لکھ کے, اس میں بعض فقہا کہتے ہیں نیت کا اعتبار ہے, بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہے. وہ پھر ہم طلاق میں اس کو تفصیل سے پڑھیں گے. سر یہاں پہ جو بحث چل رہی تھی ہماری اوریجن, اس میں ایک کویشچن ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ نکاح, مطلب جس طرح سے آج کل بیوہ ہیں یا طلاق یافتہ عورتیں ہیں, ان کی اولادیں بھی ہیں, وہ کہتی ہیں ہمیں ہسبینڈ چاہیے لیکن ہمارے پاس گھر بھی ہے, سب کچھ ہے, ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے, ہم اپنا گھر رہیں گے, بس ایک ہسبینڈ ہمیں مل جائے, جتنا وقت دے سکتے دیتے. وہ خود ہی اپنے رائٹ چھوڑ دیں کچھ, تو یہ الاؤڈ ہے اس طرح کا نکاح؟ اس کو نکاح مسیار کہتے ہیں. نکاح مسیار مطلب یہ کہتے ہیں کہ جی جس میں شوہر یہ شرط لگا دے یا عورت بھی اس پہ راضی ہو جائے. ٹھیک ہے, تو کچھ علماء نے اس کو وہ جیسے یہ دیکھیں نا, یہ ان شرائط کے بارے میں جیسے اختلاف ہو گیا, تو یہ جدید مسائل ہیں نا, تو ان جدید مسائل میں بھی اختلاف ہو گیا. کچھ علماء اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ نکاح جائز نہیں ہے, نکاح مسیار. کچھ کہتے ہیں یہ جائز ہے. اب دونوں نے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا. جو کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ نکاح کے مقاصد کے خلاف ہے, کہ شوہر یہ شرط لگائے کہ جی میں ہفتے میں 1 دن چکر لگا لوں گا, یا بیوی یہ کہے, وہ بیوہ خاتون ہے, کہ جی میں اپنے گھر پہ رہوں گی, ٹھیک ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے تمہارے گھر. بعض اوقات ہوتا ہے جب شادیاں نہ بھی ہو رہی ہوں تو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ خواتین بھی کمپرومائز کر لیتی ہیں, یعنی وہ چاہتی نہیں ہیں لیکن کمپرومائز پہ آ جاتی ہیں کہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے, ٹھیک ہے, زندگی گزر جائے. پھر تنہائی میں بھی انسان زندگی نہیں گزار سکتا. تو بہت سے ہمارے یہاں سوشل ایشوز ہیں جن کی وجہ سے نکاح کی یہ صورت نکلی. عرب ورلڈ میں یہ بہت رواج پا گئی, بہت رواج پا گئی. اس میں بہت سے سوشل فیکٹرز جو ہے وہ انوالو ہیں. تو وہاں بعض علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا. وہ کہتے ہیں یہ شرائط ٹھیک نہیں, باقی نکاح ٹھیک ہے, نکاح تو ہو جاتا ہے. یہ شرائط مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ شرط مثال کے طور پہ وہ لگائے کہ جی دیکھیں جی وہ میری پہلی بیوی سے بچے ہیں, تو میں کما تو اتنا رہا ہوں لیکن تمہیں نا میں مہینے کا نا وہ 30,000 خرچہ دے سکتا ہوں یا 50,000 دوں گا, بھلے میں جو ہے وہ 7 لاکھ کما رہا ہوں, لیکن آپ کو میں 50,000 دے سکتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں. آپ اس پہ راضی ہو تو میرے نکاح میں آ جاؤ. ٹھیک ہے, تو اب ویسے تو حکم کیا ہے کہ نصف کرے, عدل کرے, ٹھیک ہے, لیکن وہ کہتا ہے جی میں عدل نہیں کر سکتا, نہ وقت میں عدل کر سکتا ہوں, نہ نفقے میں عدل کر سکتا ہوں. اور وہ خاتون اس پہ راضی ہو جاتی ہے. اس کو نکاح مسیار کہتے ہیں. یعنی نکاح مسیار وقتی نکاح نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ یہ وقتی نکاح ہے. نہیں, وہ متع نہیں ہے.
وقتی نکاح نہیں ہے. اس میں صرف یہ ہے کہ شوہر یہ کہتا ہے کہ مطلب یہ چیزیں جو ہے نا میری جو ذمہ داری ہے یہ میں پوری نہیں ادا کروں گا، اتنی ادا کروں گا. مثال کے طور پہ تمہیں وقت دینا، پہلی بیوی کو بھی آدھا اور آدھا تمہیں دینا یہ ضروری، لیکن میں آپ کو آدھا نہیں دے سکتا. سیدھی سی بات ہے، پہلے والی اس کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے، یا اور اس کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، یا پہلی والی سے میرے بچے ہیں، آپ سے تو بچے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اس قسم کی اور چیزیں جو ہے وہ انوالو ہو جاتی ہیں. تو یا وہ ایک شہر میں رہتا ہے، دوسرا نکاح اس نے دوسرے شہر میں کیا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں گھومن پھیری بنا رہوں گا، تو میں بس اب یہ ہے کہ، یا وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جی دوسرے شہر میں، جیسے عام طور پہ تاجر حضرات ہوتے ہیں، بزنس مین نا، دوسرے شہر چکر لگاتے ہیں یا دوسرے ملک چکر لگاتے ہیں تو وہاں نکاح کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی میں تو وقتاً فوقتاً 6 ماہ بعد چکر لگاتا ہوں، 3 ماہ بعد تو آ جایا کروں گا. تو اس قسم کی جو نکاح ہوتے ہیں کہ جس میں اس نے نان نفقہ متعین کر دیا، وقت متعین کر دیا. جیسے فقہ حنفی میں ایک مسئلہ ہے نہاریات کا، فقہ حنفی میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ یہ شرط لگاتا ہے کہ میں دن میں آپ کے پاس چکر لگاؤں گا، رات میں نہیں آ سکتا، رات آپ کے پاس نہیں گزار سکتا، رات میں نے اپنے گھر میں گزارنا ہے، پہلی بیوی کو پتہ نہ چل جائے. تو نہاریات یہ ایک پرانے زمانے میں بھی یہ نکاح کی قسمیں ہوتی تھیں کہ وہ شرط لگا لیتے تھے کہ دن میں آؤں گا، رات میں نہیں گزاروں گا. تو اس کو حنفی فقہاء نے جائز کہا ہے. تو یہ مسائل شروع سے اختلافی چلے آ رہے ہیں. کہنے کا مسئلہ یہ کہ یہ اختلافی مسائل ہیں، جس طرف انسان کا دل مطمئن ہو، سختی نہیں کرنی چاہیے، ان معاملات میں سختی نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسی جو ہے نا ہمارے یہاں برائی بہت عام ہو گئی ہے، برائی بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، اور یہ لیٹ میرجز بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اور خاص طور پہ جو ہے نا وہ بہت بڑی تعداد ہے. اب خواتین میں بھی خاص طور پہ ایک بڑی تعداد ہے جن کے نکاح نہیں ہو رہے، اور اسے پھر بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو اس لیے شادی کو آسان کرنا چاہیے. بھلے آپ کی رائے نہیں بھی ہے تو آپ دوسری رائے کے حوالے سے خاموشی اختیار کر لیں. آپ کہیں یار مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن کچھ علماء جو ہے وہ اس رائے کا اظہار کرتے ہیں، تو چلیں اگر آپ نے یہ کر لیا تو ٹھیک ہے، مگر کوئی سخت فتویٰ نہ لگائیں. میرا سوال یہ تھا کہ مرد نہیں شرط لگا رہا، عورت ہی کہہ رہی ہے کہ مجھے مسئلہ نہیں ہے، یعنی وہ کہہ رہی ہے کہ بس مجھے ٹھیک. دیکھیں نا اس کو استدلال اس سے بھی کیا جاتا ہے کہ حضرت سودا نے کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق کا ارادہ کیا تھا، حضرت سودا کو، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ طلاق نہ دیں، میں یہ پسند کرتی ہوں کہ آخرت میں بھی میں آپ کی بیوی رہوں جیسے دنیا میں آپ کی بیوی ہوں. تو آپ ایسا کریں جو میرا حصے کا وقت ہے وہ آپ مجھے نہ دیں. تو اب یہاں سے بھی انہوں نے استدلال کیا کہ عورت اپنے حق کو خود چھوڑ سکتی ہے اپنی مرضی سے. اس کا حق تھا نا تو اس نے چھوڑ دیا. تو جنہوں نے جائز کہا تو انہوں نے کہا بھائی اس کا حق تھا، اس نے چھوڑ دیا، بس ٹھیک ہے. کوئی بندہ اپنا حق چھوڑ دے تو اس میں کیا، آپ کو کیا مسئلہ ہے. تو جنہوں نے ذرا سختی کی انہوں نے کہا جی نہیں وہ حق چھوڑ ہی نہیں سکتی. بہرحال معاملات دونوں طرح کے ہیں. میرے خیال میں اگر کوئی جواز کی طرف بھی جاتے ہیں تو بنیاد موجود ہے، بنیاد موجود ہے. مطلب معاملہ اتنا جو ہے وہ سخت نہیں ہے کہ آپ اس کی حرمت کا فتویٰ ہی دیں. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکروہ ہے، حرام کہنا بہت مشکل ہو جائے گا. سر یہ بھی نکاح مسیار ہے جس میں عورت خود چھوڑی؟ ہاں یہ بھی نکاح مسیار ہے کہ عورت خود اپنا حق چھوڑ دے، یہ بھی نکاح مسیار. مسیار کا لفظی معنی کیا سر؟ اس کے مختلف مطلب لوگوں نے روٹ ورڈ نکالے ہیں. بعض لوگوں نے تو کہا ہے کہ یہ سارا یسیروں سے، چلنے پھرنے سے. تو جو لوگ زیادہ ٹریولنگ میں رہتے تھے تو بیسیکلی انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا. مطلب جو عرب جو ہے وہ وہاں جا رہے تھے، امریکہ میں، یورپ میں جا رہے تھے، اپنے بزنس ان کے ٹورز ہوتے تھے تو وہ وہاں پھر شادیاں کر لیتے تھے. ایک مہینہ رہنا ہے، ساری بات ہے. اب وہاں کا جو ماحول ہے، بندہ کہاں رہ سکتا ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل. آپ نے وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ریفرنس پیش کی، تو وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا وہ تو نارمل بغیر کسی کنڈیشن کے نکاح. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کنڈیشن کے نکاح کیا تھا، اور نارملی وہ چلتا بھی رہا. جی ایسے ہی. تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق کا ارادہ کیوں کیا تھا. میں پوچھنا چاہ رہا تھا. ہاں کچھ لوگ جو ہے نا وہ جو وجوہات بیان کرتے ہیں نا، وہ سامنے کی وجوہات وہ اتنی ویلڈ نہیں ہے، لاجیکل بھی نہیں ہے. مگر کچھ لوگوں نے کہا کہ جی وہ بوڑھی ہو گئی تھی. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور مزاج سے یہ بعید ہے کہ آپ ان کے صرف بڑھاپے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو طلاق کا ارادہ کر. ہاں کچھ روایتوں میں یہ چیز ملتی ہے، اشارہ ملتا ہے کہ جیسے کچھ اور ازواج کے حوالے سے بھی ملتا ہے، لیکن ان کے حوالے سے ذرا زیادہ ہے.
جیسے ایک دفعہ حضرت عمر آئے نا گھر میں، تو انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بات کر لیتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، اللہ کے نبی اور رسول ہیں، تو لیکن ظاہری بات ہے ان کے لیے وہ شوہر بھی تھے، ایک زوجیت والا تعلق ہوتا تھا، تو اس میں کوئی ایسی بات کا ہو جانا یعنی اس کا ایک امکان تھا۔ باقی ظاہری بات ہے ہمارے لیے یہ کہنا مشکل ہو جاتا ہے، ہم یہ کہیں کہ جی وہ تیز مزاج کی تھیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے تو مطلب ان کا رتبہ بہت بڑا ہے اس سے، لیکن یہ ہے کہ ایک یہ مطلب چیز ہمیں روایتوں میں اشارہ ملتا ہے کہ یہ شاید ریزن اور وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا ارادہ کیا۔ خیر بہرحال، تو اس میں حنابلہ جو ہے نا، حنابلہ نے جو ہے حنبلی اسکول آف تھاٹ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، ایسی شرائط جو ہے وہ جائز ہے، ایسی شرائط کا لگانا جائز ہے۔ تو اب زیادہ تر یہ حنبلی اسکول آف تھاٹ میں نکاح مسیار رائج پایا ہے، ہمارا سعودی عرب کے علماء نے اس کو جو ہے وہ جائز قرار دیا ہے، بعض بڑے علماء نے۔ اگرچہ سعودی عرب کے علماء میں بھی اختلاف ہے، کچھ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی بنیاد بھی یہی چیز ہے۔ نیکسٹ یہ ہے کہ وہ شروط جن سے منع کیا ہو، شارع نے منع کیا ہو، ایسی شرطیں لگانا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے بھائی کی منگنی پہ منگنی نہ کرے، یہ تو پہلے بھی گزر گیا، اس کے سودے پہ سودا نہ کرے، اور کوئی عورت جو ہے وہ اپنی بہن کے لیے طلاق کا سوال نہ کرے تاکہ اس کے پیالے کا رزق بھی اس کو حاصل ہو جائے، یعنی اپنی سوکن کے لیے طلاق نہ مانگے کوئی خاتون، یعنی اس شرط پہ وہ شادی کرے کہ جی پہلی کو طلاق دو، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ عورتوں کو یہ کیوں ہوتا ہے، مطلب سیکنڈ میرج سے کیوں مسئلہ ہوتا ہے؟ تو حدیثوں میں تو بظاہر یہ بات آتی ہے، مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، بظاہر یہ بات آتی ہے کہ شاید عورت کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ رزق جو ہے نا وہ تقسیم ہو جائے گا، یعنی عام طور پہ یہ، تو یہ جو رزق کی کمی کا جو ایک اندیشہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس اندیشے کی وجہ سے وہ طلاق کا جو ہے وہ نہ کرے، کیونکہ وہ رزق جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ منع فرمایا کہ عورت جو ہے وہ اپنی سوکن کے لیے طلاق کی شرط لگائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی دوسری عورت کے لیے طلاق کا مطالبہ کرے، مطلب وہی اپنی سوکن کے لیے طلاق کا مطالبہ کرے، یہ مراد ہے۔ تو ایسی شرائط کہ جن کے لگانے سے شریعت نے منع کر دیا ہو، تو بہرحال وہ لگانا درست نہیں ہے۔ ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے جسے ہم نکاح شغار کہتے ہیں، وٹا سٹا۔ عربوں میں یہ عام تھا، وٹا سٹا کہتے ہیں کہ جی ایک نے اپنی بیٹی اس کو دی اور اس نے اپنی بیٹی اس کو دی، یا ایک نے اپنی بہن اس کو دی، اس نے اپنی بہن اس کو دی، اس کو جو ہے ادلے بدلے کا نکاح بھی کہہ لیں۔ تو عربوں میں یہ تھا بغیر حق مہر کے ہوتا تھا، تو اس سے منع کر دیا، اس سے اسلام نے منع کر دیا۔ تو لا شغار فی الاسلام، ایک تو روایت یہ ہے صحیح مسلم کی کہ اسلام میں وٹا سٹا نہیں ہے۔ ویسے ایسا اگر شادی ہو جائے تو وہ جائز ہے اگر حق مہر کے ساتھ ہو تو، ٹھیک ہے۔ کیا کہتے ہیں ہماری زبان میں اس کو دہاٹی کہتے ہیں، وٹا سٹا بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ خاندانوں میں عموماً ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کے نقصان بھی یہ ہوتے ہیں کہ ایک خاندان ٹوٹتا ہے تو دوسرا بھی ٹوٹ جاتا ہے، باہر اس کے نقصانات بھی بڑے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کی وجہ سے دوسرا بھی بچا رہتا ہے۔ تو خیر اگر وہ حق مہر کے ساتھ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عربوں میں کیا رواج ہوتا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع کیا، اور شغار کیا ہے کہ ایک بندہ یہ کہے کہ میری بیٹی یا میری بہن، میں نے اس کا نکاح تجھ سے کیا، اور وہ یہ کہے کہ میں نے اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا نکاح تجھ سے کیا، اور دونوں کہیں کہ جی حق مہر درمیان میں نہیں ہے، یعنی اب عورت کو تو حق مہر نہیں ملا، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک دوسری کی بیٹی کو ہی حق مہر بنا لیا اپنا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ جی تمہارا حق مہر یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ میں نے اپنی بیٹی دے دی اور اس کی لے لی۔ تو اس طرح سے علماء نے اس کو کہا کہ یہ جائز نہیں۔ صحیح، اس میں عورت کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ ہاں، عورت کی حق تلفی ہو رہی ہے نا، عورت کی حق تلفی۔ تو اگر یہ حق مہر ہو تو پھر یہ ٹھیک ہے، ویلڈ ہے، پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی، تو لاسٹ میں انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے کہ اس میں علت کیا ہے۔ ظاہری بات ہے علت وہی ہے جو ابھی ہم نے ڈسکس کر لی ہے کہ عورت کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے۔ چلیں جی، آج اتنا کافی ہے، نیکسٹ ٹائم پھر ہم آگے ڈسکس کریں گے۔
جو میرج کانٹریکٹ ہے اس کی صحت کی جو شروط ہیں، خاص طور پر جو گواہی کی شرط وغیرہ ہے، اس کا ہم ذکر کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔